बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आयन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जंग जंग जंग, हर तरफ जंग, इंटरनेशनल दबाव, भारत की भड़कें, पाकिस्तान की तैयारियाँ, ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन सियासी मामलात भी आगे चल रहे हैं। इमरान की रिहाई कौमी ज़रूरत है। ये क्या है किस्सा, किसने कहा, कैसे कहा? मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट, लाहौर, इस्लामाबाद रूट और गिलगित बल्तिस्तान बल्कि स्कर्दू का एयरपोर्ट बंद। लाहौर पहला टारगेट और हाफिज पहला निशाना। पहल नहीं मगर जवाब जो है वो सरप्राइज़ में होगा। इन तमाम बातों को गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आईएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि इमरान की रिहाई कौमी ज़रूरत है। कि हालात इतने ख़राब हैं कि जंग के बादल छाए हुए हैं। 2019 में इमरान खान ने बड़ा ज़बरदस्त भारत को जवाब दिया था, लिहाजा इस वक्त भी इमरान खान की ज़रूरत है। इमरान खान की रिहाई कौमी ज़रूरत है। कौन कह रहा है? पीटीआई जोर लगा रही है। अली मखान ने भी कहा था कि हाथ जोड़ के उन्हें जेल से बाहर लाएं और उन्हें बताएं वो हल निकालेंगे लड़ाई का। तो इसी तरह पीटीआई के तमाम लीडरान ये कह रहे हैं कि बस भारतीय जंग हो, पाकिस्तानी क्राइसिस हो, मुआशी बहरान हो, सियासी बहरान हो, इस तमाम चीज़ों का हल जो है वो एक ही बात है में है रखा है, पिन्हा है, और वो है इमरान खान की रिहाई, क्योंकि वो बहुत मकबूल लीडर हैं और उनके साथ बहुत कौम है, यानी अक्सरियत है उनके साथ। बहरहाल पार्टी का मौक़िफ़ है, सुनना चाहिए, उनका हक़ है, कहना चाहिए, उनके पास सीटें हैं, लेकिन सियासी तजुर्बेकारी वो मार खा गए या उनकी अपनी ज़िद या अपनी पॉलिसी आड़े आ गई कि वो इक़्तिदार के ईवान तक नहीं पहुंच सके, बल्कि ईवान में होते हुए भी बिल्कुल कारआमद साबित नहीं हुआ। और उनकी पार्टी बेतहाशा सीटें लेने के बाद, कामयाबी हासिल करने के बाद भी अपने कायद को जेल से रिहा नहीं करा सकी। ये बातें तो हैं। अच्छा, मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट है, इसलिए कि हमारा दुश्मन मकार भी है और दोगली पॉलिसी का भी मामला है, और मामला ऐसे ही हैं। ये अलग बात है कि मोदी सरकार जो है उनके खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और। इंटरनेशनल जो ताकतें हैं उन्होंने भी उनसे रब्ता किया। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने भी किया, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, मैनू मत रोको, मैनू जंग आई है, पाकिस्तान को सबक सिखाऊँगा। और पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है पहल नहीं, लेकिन पहल आप करें, सरप्राइज़ हम देंगे, जंग आप शुरू करें, लेकिन उसका अख्तिताम फिर हमारी मर्ज़ी से होगा, आपकी मर्ज़ी से नहीं, यानी आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अब इस चैलेंज को कितना कबूल करते हैं, कितना नहीं। सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा है कि आज की रात बस आखिरी सुबह जनाब एटम बम चल जाने, एटमी ताकतें लड़ेंगी, दुनिया का अमन तबाह हो जाएगा और बस। तो मेरा पैगाम ये है कि अफवाहों पे कान मत धरें। हाँ, बहैसियत कौम पाकिस्तानी हम सब एक हैं और यकजहती का मुजाहरा करें, तमाम अदारे एक हैं और अदारों के साथ खड़े हो, क्योंकि जंगें वही फ़ौजें जीतती हैं जिनके पीछे कौम खड़ी होती है। और हमारी कौम भी यकजहती में किसी से कम नहीं, हर मुश्किल वक्त में ये इकट्ठा रही है, चाहे जितने मर्जी इख्तलाफात हो। तो इस वक्त भी इख्तलाफात अपनी जगह, सियासी हो, समाजी हो, कोई भी इख्तलाफात हो, लेकिन ऐसे मौके पर दुश्मन के ख़िलाफ़ बिल्कुल यकजहती का मुजाहरा तो कौम खड़ी हुई है। अब अफवाहें क्या हैं, शोर क्या है कि जनाब लाहौर इस्लामाबाद का रूट बंद। वो जनाब मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ललकार मोमिन की भी और फ़िज़ा बदर भी ये मशक़ें भी हो रही हैं, और फ़िज़ाई फ़ौज के बाद बहरिया ने भी मशक़ें शुरू कर दी हैं। तैयारी मुकम्मल है, हर जगह मौजूद है, समंदर में मौजूद है। तो ये इस्लामाबाद रूट जो है इसलिए रोका गया था क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मोटरवे पे भी उन्होंने उतर के जहाज़ों ने अपनी मशक़ की है।
اسے بھی تھوڑی دیر کے لیے بند کیا گیا جس میں ضرورت پڑتی ہے. اب بھارت نے کیا کیا؟ بھارت لایا جیمرز، کب کی جناب جیم کر دیں گے، ریڈار پہ کہیں کچھ آئے گا نہیں، جب ہمارے تیار اڑے گا جناب آگے جیمز کر دیں. او بھائی بالا کوٹ پہ آپ آئے تھے سرجیکل اسٹرائک، وہاں جیمرز تو لگائے تھے پاکستان نے. پاکستان یہ کام پہلے کر چکا ہے، جہاں ابھینندن صاحب جہاز سمیت نیچے آ گئے تھے اور دوسرا جہاز بھی گرا تھا. تو وہ کیا تھا؟ وہ یہی جیمرز کا حال تھا. آپ آج اسرائیل سے ٹیکنالوجی لے کے آئے اور ہمیں دھمکی دے رہے. اب ایک اور بڑی مزیدار بات، ہمارے سوشل میڈیا اور ان کا سوشل میڈیا، جناب لاہور نشانہ ہے، پہلا ٹارگٹ لاہور ہے. اچھا دوسرا کیا ہے؟ نشانہ کیا ہے؟ ٹارگٹ لاہور، اور پہلا نشانہ جو ہے وہ حافظ ہے. اب سوشل میڈیا والوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حافظ کون سا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب حافظ عاصم منیر صاحب ہیں. تو بھائی عاصم منیر صاحب لاہور میں تو نہیں بیٹھے ہوئے. اور کچھ کہہ رہے ہیں نہیں یہ حافظ سعید صاحب ہیں، ان کو مارنا ہے. تو جب جنگیں ہوں گی دو ملکوں میں تو کیا ایک ایسے لیڈر کو مارنے کی ضرورت پڑے گی جو آلریڈی حکومت کی کسٹڈی میں ہے، زیر حراست ہے؟ تو یہ بیوقوفی والی بات ہے نا، یہ تو احمقانہ سی بات ہے کہ نہیں جی پہلا جو ہے نشانہ جو ہے وہ حافظ سعید صاحب کو مارنا ہے، کیونکہ ان کا جو ہے دعوت الارشاد ہو یا ان کی جو بھی تحریک ہے لشکر طیبہ ہو، وہ بھارت کے خلاف بہت کام کرتا ہے. اس لڑائی میں وہ سب سے پہلے ان کو تو عجیب و غریب لوگ جو ہیں وہ اس کی مثالیں دے رہے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں اور انہیں افراتفری ڈالی ہوئی ہے. جبکہ پاکستان میں تو جناب وہ جیسے عید رات کی گہما گہمی ہوتی ہے نا، اسی طرح کی گہما گہمی ہے پاکستان میں کہ جنگ جنگ جنگ، لیکن کوئی نہیں، سب مست ہیں اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی جگہ. بھارت نے پنجاب کے لاہور کے علاقے سے، یعنی بارڈر جو ہے مشرقی پنجاب سے بھی انہیں نے فصلیں کٹوا دی، جگہ خالی کر لی ہے. سیالکوٹ بارڈر پہ بھی بڑا مسئلے مسائل ہے انہیں جگہ، لیکن پاکستان کی جانب سے کوئی جگہ خالی نہیں کرائی گئی. کیوں؟ کہ پاکستانی افواج کے پیچھے تو پاکستانی قوم کھڑی رہتی ہے. اگر خدا نخواستہ جنگ ہو ہی گئی، مودی صاحب نے یہ اپنی طرف سے یہ گھپلا کاری لیا یا کوئی غلطی کر دی تو قوم ساتھ کھڑی نظر آئے گی. وہ بارڈر پہ بھی ہوگی، وہ کہیں دوڑے گی نہیں، وہ فصلیں کاٹ کے بھاگے گی نہیں. لاسٹ 65 کی لڑائی بھی دیکھ لیں آپ، تو یہ لوگ گھسے تو انہی نے فصلیں کاٹی تھی رات کے اندھیرے میں، کیونکہ ان کو کچھ نظر نہیں آیا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ درخت اکھاڑنے شروع کر دیے تھے انہوں نے. تو یہ ان کے کام ہے، پاکستانیوں کا کام یہ نہیں ہے. پاکستان تو ہدف، اور پھر پہل کا جواب یعنی ایک کا جواب 2 سے یا 2 کا جواب 10 سے دے گا. کیوں؟ ہم طویل جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ہم امن کے حامی ہیں، امن ہی چاہتے ہیں. ہاں کوئی اگر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے یا ہماری طرف میلی آنکھیں دیکھے گا تو اس کی آنکھیں نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں. بھارتی تجزیہ کاروں، دفاعی تجزیہ کاروں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ پاکستان کوئی آسان ہدف ہے، پاکستان انہونیاں کر دے گا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کے یعنی انڈیا ٹائم کے لکھاری کہہ رہے ہیں، یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے. تو ساری چیزیں تو لوگوں کو پتہ ہے نا. آپ کی 7 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ فوج جو ہے مقبوضہ کشمیر میں بیٹھی ہو، جب اس کو کہا بارڈر پہ جاؤ تو آپ کو 2 بریگیڈ باہر سے منگانے پڑے، ایک سینٹرل سے اور ایک ساؤتھ سے میرے خیال، یا ساؤتھ سے ہی میرے خیال. تو کیوں؟ کہ وہ فوج لڑنے کو تیار نہیں، لڑنے کے قابل نہیں. وہ تو مطلب شہروں کے اندر موجود ہے، صرف کشمیریوں کو پھنسانے کے لیے، کشمیریوں کو پر جال پھینکنے کے لیے، کشمیریوں سے نمٹنے کے لیے، کشمیریوں کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے، اور قابو نہیں آ رہا. تو آپ کیا لڑیں گے؟ اس سے لڑیں گے؟ کیوں لڑیں گے؟ کیسے لڑیں گے؟ اور اسٹاک ایکسچینج پاکستان کو بھی فرق پڑا جب ایسے حالات ہوتے ہیں. وہ امن کیا ہے؟ دیکھیں تجارت کاروبار یہ امن کے مانگتے ہیں، یہ کبوتر ہوتے ہیں، یہ فاختہ ہوتی ہے امن کی. اور جہاں یہ چیزیں گہما گہمی ہوتی ہیں، ڈما ڈم ہوتا ہے یا گان گرج ہوتی ہے جنگ کی، لڑائی کی، جھگڑے کی، وہاں سے یہ اڑ جاتی ہیں فاختیں، پھر بڑی مشکل سے لانی پڑتی. پاکستان کی ہائی اسٹاک ایکسچینج کو بھی فرق پڑا. لیکن آپ بھارتی اسٹاک ایکسچینج کا ذرا پتہ کریں کہ کیا حال ہوا اس کا. تاجر چیخ پڑیں گے جناب اینج کام نہ کرو، ایسا مارے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں اس طرح چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی. اگر یہی مسئلہ رہا، ٹینشن موجود ہے، ٹینشن بنائی گئی ہے جان بوجھ کے، لیکن یہ ڈیفیوز کیسے ہوگی ابھی مودی سرکار کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. یعنی دنیا آ گئی ہے، دنیا فون کر رہی ہے، دنیا سمجھا رہی ہے کہ جناب آگ کا کھیل مت کھیلیں، یہ خونی کھیل ہے، اس میں آپ کا بھی خون جائے گا،
دوسرے کے بھی خون جائے گا، آگ بھڑکے گی تو بڑی دور تک جائے گی. لیکن مودی سرکار کو سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے کہ ان کے ذمہ RSS ہے، اور RSS جو ہے ستمبر میں اس نے اپنا 100 سالہ جشن منانا ہے، اس کو خوش کرنا ہے مودی سرکار نے. اب وہ کس 2 نمبری سے کریں گے خوش، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن کل کی رات بھی آرام سے کٹ گئی، جس کا بڑا سوشل میڈیا پہ دھوم تھا. آج رات بڑی خطرناک ہے، 48 گھنٹے 24 گھنٹے فلان. ابھی بھی یہ ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے، یہ 42 گھنٹے، لیکن یہ بھی گھنٹے انشاءاللہ گزر جائیں گے. ہماری دعا ہے پاکستان سلامت رہے گا، پاکستان کے لوگ پاکستانی سلامت رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے محافظ ہے، اس لیے کہ ہم 2 نمبری کے قائل نہیں، زبردستی کی لڑائی کے قائل نہیں، ہم امن کے قائل ہیں، ہم پیار محبت کے قائل ہیں. ہم اپنی بھی ترقی چاہتے ہیں، ہم لوگوں کی بھی ترقی چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں سرحد کے دونوں پار جو امن و سلامتی ہو اور عوام کے فلاح و بہبود کے، خوشحالی کے منصوبے آگے بڑھیں، تاکہ انسان اور انسانیت کی کوئی خدمت ہو سکے. اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ IN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.